ہم تمام پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے اور ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے۔ اور یہ جو آخری عشرہ اور آخری عشرے کی آج پہلی طاق رات ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہم سب پر اپنی بے بہا رحمت برکت نازل فرمائے اور ہمیں اسلامی شعائر کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی ادائیگی کی فکر عطا فرمائے، آمین۔ 21ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور آغاز ہی میں اللہ رب العزت نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ تلاوت قرآن کا اور اقامت صلاۃ کا حکم اور نماز کے من جملہ فوائد میں سے ایک بڑا اہم ترین فائدہ کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز جو ہے بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ اب نماز کے حوالے سے جب یہ بات قرآن کریم نے بیان کی تو اس میں بڑی اہم بات ہے، نماز کس سے روکتی ہے؟ برائی سے اور بے حیائی سے، لیکن تب روکتی ہے جب اس کو شرائط و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس نماز کو ادا کیا جائے، تو پھر اس کے ثمرات اور اس کے نتائج جو ہیں پھر وہ انسان کو حاصل ہونے لگتے ہیں۔ امام ابو العالیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں 3 صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کے تحت کہتے ہیں کہ نماز میں 3 صفات، نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 خشیت اور نمبر 3 ذکر اللہ، جو کہ قرآن ہے وہ اسے نیکی کا حکم بھی دیتا ہے، منکرات سے روکتا بھی ہے۔ تو جس نماز کے اندر ان تینوں میں سے کوئی صفت بھی نہ پائی جائے وہ حقیقت میں نماز ہی نہیں ہے۔ اخلاص نہ ہو نماز نہیں ہے، خشیت نہ ہو نماز نہیں ہے، ذکر اللہ نہ ہو نماز نہیں ہے۔ ہم کچھ دیر توقف کریں، ٹھہریں اور اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہماری نمازیں بے جان کیوں ہیں، ہماری نمازیں اثر سے خالی کیوں ہیں، کہ نمازیوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہونے کے باوجود کیوں کہا کہ قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب نماز اخلاص، خشیت اور ذکر اللہ سے خالی ہو تو نماز پڑھنے کے باوجود جھوٹ بھی بولنے والے لوگ ہیں، وعدہ خلافی کرنے والے بھی ہیں، ظلم کا، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کرنے والے بھی ہیں، بے پردگی، بد نظری، فحاشی ان میں بھی ملوث ہیں۔ تو جب تک ہماری نماز میں اخلاص، خشیت اور ذکر اللہ نہیں آئے گا اس وقت تک جو نماز ہے وہ اس مقام و مرتبے کے حوالے سے ان چیزوں کو نافذ نہیں کر سکیں گے ہم کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب اس کے بعد اگلی آیات میں آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ ہی اس سے پہلے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہے، وہ ساری زندگی آپ نے کسی کے سامنے زانو تلمذ طے نہیں کیا، تاکہ منکرین یہ الزام نہ عائد کر سکیں کہ آپ نے فلاں سے سیکھ لیا، آپ نے فلاں سے سیکھ لیا۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم کی 5ویں جلد میں اور تفسیر تبیان القرآن کی جلد نمبر 4 میں قوی دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ بطور معجزہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھنا پڑھنا ثابت ہے۔ اب اس کے بعد آگے چل کے
اسی پارے میں ایک بڑی اہم ترین آیا ہے، فرمایا کتنے ہی ایسے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، فرمایا کتنے ہی ایسے چوپائے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی انسان کتنی ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کر لے، اسباب کا اختیار کرنا ایک طرف رہا، لیکن رازق حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم، یعنی رزق کی کشادگی یہ کوئی معیار فضیلت نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنی حکمت سے اللہ جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی سچائی کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ جو خبریں مستقبل کے حوالے سے قرآن کریم میں موجود ہوئیں وہ ہمیشہ سچی ثابت ہوئی۔ اہل روم اور اہل فارس، یاد رکھیے گا، اہل روم اور اہل فارس ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی۔ اہل فارس مشرک تھے اور رومی اہل کتاب تھے۔ اہل فارس ایرانی مجوسی تھے، آگ کی پجاری تھے، آتش پرست تھے، اور جو رومی تھے یہ اہل کتاب تھے۔ رومیوں کی اور مشرکوں کی، اہل کتاب کی اور مشرکوں کی جنگ ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ مشرک اہل کتاب پر غالب آ گئے۔ اب یہاں جو مشرکین مکہ تھے وہ خوشی منانے لگے کہ جس طرح وہاں اہل کتاب شکست کھا گئے اور مشرک ان کے اوپر غالب آ گئے، اسی طرح ہم بھی آپ پر غالب آ جائیں گے۔ قرآن کریم نے فرمایا یہ خوشیاں عارضی ہیں، یہ خوشیاں عارضی ہیں، ان قریب۔ اور وہاں قرآن فرمایا فی بضع سنین، چند ہی سالوں کی بات ہے، اور چند سالوں کا بیضا کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے۔ فرمایا چند ہی سالوں میں رومی فارس والوں پر غالب آئیں گے۔ قرآن کریم کی بشارت کے عین مطابق 7ویں سال رومی اہل فارس پر غالب آ گئے، جس طرح کہ قرآن کریم نے فرمایا غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، چند سالوں میں ایسا ہوگا۔ پھر اسی سورہ روم میں نماز کے اوقات خمسہ بھی بیان ہوئے کہ شام کے وقت اللہ کی تسبیح ذکر کرو، جب صبح کو اٹھو تب، اور تمام کی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو ذکر کیا، اور اپنی نشانیوں کو جب ذکر کیا تو اس میں بڑی اہم بات فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جان سے، تمہاری ہی جنس سے جوڑا بنایا تاکہ ان سے سکون حاصل کر سکو، اور زوجین کے درمیان محبت کا، ہمدردی کا ایک رشتہ قائم کیا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں پھر اللہ تعالی نے بیان کی۔ پھر ایک اور اسی سورہ روم میں انسان کی فطری خود غرضی کو بھی بیان کیا کہ انسان جو ہے بنیادی طور پر کتنا زیادہ خود غرض ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، جب اس کو تکلیف آتی ہے تو پھر اللہ سے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، جب اللہ فرمانے ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ ثُمَّ اذا اذاقہم، جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، فوراً ان میں سے ایک جماعت جو ہے وہ شرک کا راستہ، ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتی ہے، اور پھر یہ بھی کہ اللہ کی رحمت سے بھی نا امید ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بارش کے نظام کو اپنی قدرت کی نشانی تعبیر کیا، یہ جو بارش کا نظام ہے یہ میری قدرت کی نشانی ہے، اور اگر ہم اس نظام پر غور کریں تو ہمیں سارے کے سارے معاملات سمجھ میں آ جائیں گے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، اسی کی نشانیوں میں سے ایک ہے ہواؤں کا آنا، مبشرات ہواؤں کا آنا، اور پھر جو ہوائیں کام کرتی ہیں، بادل
پانی ساتھ لے کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد برسات ہوتی ہے، یہ جو معاملات ہیں یہ بہت اہم ہے۔ فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ ٹھنڈی ہوائیں رحمت کی نوید بن کر آتی ہیں، اللہ کی مرضی سے بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتی ہیں اور بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں یہ بادل برس پڑتے ہیں اور بے جان زمین غلہ اور اپنے نعمت کا جو ہے اگانے کے پھر کام پر لگ جاتی ہے۔ سورہ لقمان کا اس کے بعد آغاز ہوتا ہے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو چند ایک نصیحتیں فرمائی جن کو قرآن کریم نے بیان بھی کیا کہ وہ کیا کیا نصیحتیں تھیں جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو فرما رہے تھے۔ سورہ لقمان اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک باپ بیٹے کے سارے معاملے کو ذکر کرتے ہوئے ان کی رہبری کا اور ان کی رہنمائی کا جو انتظام و انصرام کیا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اب فرمایا وہ نصیحتیں کرتے ہوئے جب بات چلی تو فرمایا شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ اور ماں باپ کا شکر گزار ہونا، اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہونا اور ماں باپ کا بھی شکر گزار ہونا، یہ قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب نصیحت چل رہی ہے، والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، پابندی سے نماز قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آنا۔ یہ ایک اہم ترین سبق ہے کہ جب تم لوگوں کے ساتھ بات کرو، لوگوں کے ساتھ کلام کرو تو اس میں جھلک جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کی ہونی چاہیے، ورنہ قرآن تو واضح طور پہ فرما رہا ہے یا بنیا، اے میرے عزیز، اے میرے بیٹے، اگر تیری نیکیاں اتنی زیادہ بھی ہو جائیں، اتنا معاملہ بھی ہو جائے، تب بھی تیری کوئی اللہ کے ہاں تیری کوئی قدر و قیمت نہیں جب تک کہ اس کا فضل شامل حال نہ ہو۔ پھر اپنے بیٹے کو فرمایا کہ کیا کرنا ہے، دنیا کے معاملات میں جہاں نیکی کا معاملہ ہو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا معاملہ ہو، وہاں تو ہم ہر ایک کی بات کو مانیں گے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں ہم مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے۔ فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، پھر اس بارے میں اپنے والدین کی بات کو نہ ماننا ہمیں قرآن کریم نے یہ بھی سکھایا ہے۔ پھر اس کے بعد پابندی سے نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، لوگوں سے تکبر سے پیش نہ آنا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا بلکہ عاجزی سے چلنا ہے، چال اور گفتار میں تواضع اختیار کرنا۔ یہ حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو چند ایک نصیحت بھرے اقوال تھے۔ پھر اسی سورہ لقمان میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا، اس کے جلال کا جب ذکر کیا تو پھر اتنی ساری ہمیں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیقات، اس کی نعمتیں انسان جب غور کرتا ہے تو پھر ان میں غور کرتا چلا جاتا ہے، پھر وہ ان کی رنگینیوں میں، ان کے نور میں کھو سا جاتا ہے، اور پھر لا اختیار بے اختیار اس کی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری آیت جو ہے 5 غیب کی کنجیوں سے متعلق ہے، قیامت کب قائم ہوگی، بارش کب برسے گی، ماں کے رحم میں کیا ہے، کوئی شخص کل کیا کام کرے گا، اس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ یہ جو 5 امور ہیں، قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آگاہ کرے تو وہ کر سکتا، قرآن نے فرمایا کہ از خود آپ نہیں جان سکتے۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی نفی نہیں فرمائی، علم کی نفی نہیں فرمائی کہ بھی آپ لے ہی نہیں سکتے، یہاں اللہ تعالیٰ کسی کو دینے پر قادر ہی نہیں ہے، بھائی اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگیں۔ اس حوالے سے پھر ہمارے نزدیک اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ جو امور غیبیہ ہیں ان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو ہمارا معاملہ ہے اسے بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ سجدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ سجدہ جس طرح کہ اس کے نام سے واضح ہے، فرمایا ہماری آیات پر ایمان وہ لوگ لاتے ہیں جب ان آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے، جیسے ہی انہیں رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو اپنے رب کی تسبیح کرتے ہوئے، اس کی حمد کرتے ہوئے جھک جاتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد کرتے ہوئے وہ
جھک جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو عبادت الہی میں مشغول رہنے کی وجہ سے بستروں سے دور رہتے ہیں۔ پھر اسی بات میں آگے چل کے مومن اور فاسق کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورہ احزاب کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں تمام باطل طاقتیں جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی۔ حزب کہتے ہیں جماعت کو، اور احزاب کا معنی ہے کئی جماعتیں، یعنی عہد رسالت میں مسلمانوں کے خلاف کفار اور مشرکین اور منافقین کی اجتماعی یلغار، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت سے ناکام اور نامراد انہیں فرمایا۔ اور یہی واقعہ اس صورت کا بنیادی طور پر ہمیں موضوع بھی نظر آتا۔ پھر اسی سورہ میں سب سے اہم ترین فرمایا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا، اس کے لیے یہ نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ پھر یہاں یہ بھی ذکر کیا گیا جب ان چیزوں کو منافق دیکھتے ہیں تو وہ ڈاواڈول ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان اور تسلیم و رضا میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اس میں ایک اور اہم بات، اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زیب و زینت اختیار کر لو، لیکن اگر اللہ اور اس کا رسول تمہیں چاہیے اور آخرت کا گھر تمہیں چاہیے تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نیک شعار بیویوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور اس میں کسی مومن کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ازواج رسول، ہم سب کی مائیں امہات المومنین، انہوں میں سے کسی نے بھی دنیا کی عارضی زیب و زینت کو ترجیح نہیں دی، آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتوں کو انہوں نے ترجیح دی، جس کا ہمیں ان آیات میں بینات میں ہمیں ذکر بھی ملتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر اس کے معاملات کو صحیح طور پر نبھانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔